اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد، جہاد کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت 36۔ اور فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور کچھ آشچر نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل نکل کھڑے ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور فرمایا اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کی اس بات کے بدلے خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور وہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسلمان جو غیر معذور ہیں اور شرعی وجہوں کے بنا گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، اور وہ مومن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے مرتبوں کی بھی، بخشش کی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت 95 سے 96۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اچھے گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہ ہے کامیابی بڑی، اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ سورہ صف آیت 10 سے 13 کا ترجمہ۔ آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے، صحت کلی عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔